آج ہم نے پڑھنا ہے آمدنی کا طریقہ یا قومی آمدنی بلحاظ عاملین پیدائش کے معاوضے. ٹھیک ہے، آمدنیوں کے لحاظ سے ہم نے دیکھنا ہے. پہلے ہم نے پڑھا تھا پیداوار کا طریقہ. پیداوار کے طریقے میں تھا کہ ڈفرینٹ سیکٹر سے جتنی بھی ہمیں پروڈکشن ہو رہی ہے اگر ہم ان کو کمبائن کر لیں تو یہ ہماری ہوتی ہے قومی آمدنی. مطلب جتنے بھی ہمارے اس پہ ایکسپینسز تھے، ہماری انکم تھی، ان سب کو اگر پلس کر لیا جائے تو وہ ہماری تھی آمدنی، قومی آمدنی. ٹھیک ہے، اور اب ہمارا یہ آمدنی کا طریقہ ہے تو جن عاملین پیدائش سے دولت مل کے پروڈیوس ہوتی ہے جیسے کہ زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم. تو جب ہم نے آمدنی کی پیمائش کرنی ہے تو اگر ہم آمدنی کے طریقے میں اگر ان عاملین پیدائش کے معاوضوں کو شامل کر لیں تو یہ ہماری قومی آمدنی کی پیمائش ہوگی. ٹھیک ہے، اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری قومی آمدنی کتنی ہے. اب وہ ان کی زمین کا معاوضہ کیا تھا؟ لگان. اور محنت کا معاوضہ اجرت، سرمایہ کا معاوضہ سود، اور جو آرگنائزیشن تھی تنظیم اس کا منافع. تو اب آمدنیوں کے طریقہ یا قومی آمدنی بلحاظ عاملین پیدائش کے معاوضوں کے طریقے سے مراد ایک سال کے عرصہ کے دوران تمام عاملین پیدائش زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم کے وصول کردہ معاوضہ جات، لگان، اجرت، سود اور منافع کے مجموعہ کا نام ہے. مطلب ان عاملین پیدائش کو جتنے بھی معاوضے ملے تو وہ کیا تھا؟ وہ ہماری آمدنی تھی. جب ان سب کو ہم کلیکٹ کر لیں گے، کمبائن کر لیں گے تو یہ ہماری قومی آمدنی ہوگی. اس طریقہ کے مطابق قومی آمدنی کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ملک کے لوگوں میں یہ تقسیم ہو چکی ہوتی ہے. جب پورے ملک میں یہ ہمارے معاوضے تقسیم ہو جاتے ہیں قومی آمدنی کے، عاملین پیدائش کے، تو تب ہم اسے کیلکولیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب کہ جب ہم پورے ملک میں لوگوں میں یہ تقسیم ہو چکی ہوتی ہے، جیسے جو بھی جن لوگوں نے زمین رینٹ پہ دی ہوتی ہے انہیں رینٹ مل جاتا ہے، جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو معاوضہ مل جاتا ہے، جنہوں نے کہیں انویسٹ کیا ہوتا ہے پیسہ ان کو سود مل جاتا ہے، اور جو کاروبار کے مالکان ہوتے ہیں انہیں منافع مل جاتا ہے. تو تب ہم اسے شامل کرتے ہیں. تب ہم پھر آگے کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے معاوضے کس کس طرح ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ ان کا معاوضہ ہے یہ زمین کا. ٹھیک ہے، زمین کو ہم کیا دیں گے؟ لگان. تو لگان یہ ہے کہ جتنے بھی مالکان ہیں نا جنہوں نے زمین رینٹ پہ دی ہوتی ہے، اب جیسے کہ کوئی بھی کاروبار شروع کرتے ہیں اور کاروبار کے مالکان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی لگا لیتے ہیں اور اس پہ کاروبار شروع کر دیتے ہیں، تو وہ اس کا رینٹ بھی بیچ میں شامل کرتے ہیں. کیونکہ اگر وہ رینٹ پہ لیتے تو تب بھی تو انہوں نے رینٹ دینا ہی تھا، پھر اپنے پروفٹ نکالنے تھے، تو اس لیے وہ پہلے ہی اس میں اپنے جو رینٹ ہے وہ سائڈ پہ کر لیتے ہیں. بے شک زمین ان کی اپنی بھی ہو تب بھی وہ اسے سائڈ پہ کرتے ہیں. تو اشخاص کی حقیقی جائیداد کے استعمال کے معاوضہ جات کا نام لگان ہے. کہ جب بھی ہم حقیقی جائیداد کو اس کا معاوضہ دیتے ہیں، مطلب جن لوگوں کی بھی جائیدادیں ہوتی ہیں ان کو ان کے معاوضہ جات دے دیے جاتے ہیں، استعمال کرنے کے معاوضہ جات دے دیتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے اس کا لگان. اب اس میں زمین بھی شامل ہے، قدرت کے عطیات، مکانات وغیرہ شامل ہیں. مطلب کہ جو بھی ہماری زمینیں ہیں، کچھ لوگ ویسے زمین دے دیتے ہیں رینٹ پہ، کچھ مکان بنا کے رینٹ پہ دے دیتے ہیں، تو یہ سارے رینٹ ہم اس میں شامل کر لیں گے. انگلش میں اسے کہتے ہیں رینٹ اور اردو میں کیا کہتے ہیں؟ لگان. آگے ہے اجرتیں. اجرتوں کو ہم کہتے ہیں ویجز. ٹھیک ہے، یہ جو بھی مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو ان کو یہ اجرتیں ملتی ہیں. مطلب کام کے عوض ان کو اجرت مل رہی ہوتی ہے، ان کا معاوضہ مل رہا ہوتا ہے. تو ان کی افرادی قوت، اجرتوں میں افرادی قوت کی تمام اقسام کی ادائیگی ہے، جس میں سرکاری، غیر سرکاری ملازمین شامل ہیں، خود مختار ادارے، فرمیں اور دوسرے محکمہ جات شامل ہیں. بھی اس میں سرکاری ادارے بھی شامل ہیں اور پرائیویٹ بھی شامل ہیں. بھی جو لوگ ویسے پرائیویٹ آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی یہ اجرتیں مل رہی ہوتی ہیں، جو لوگ گورنمنٹ کی پوسٹ پہ ہوتے ہیں تو انہیں بھی یہ اجرتیں مل رہی ہوتی ہیں.
تو یہ سارے سیکٹرز کا جو ہے نا جو ان کے ویجز ہیں سب کے شامل اس میں کیے جاتے ہیں. مثلاً مزدوروں کی تنخواہیں، الاؤنس، ڈاکٹر کی خدمات کا معاوضہ وغیرہ، اور وہ آمدنیاں جو لوگ غیر ممالک سے کما کر لاتے ہیں وہ بھی قومی آمدنی میں شامل ہوتی ہیں. جو لوگ باہرلے ملک میں جا کے کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں سے ان کو جو سیلریز مل رہی ہوتی ہیں تو ان کو بھی ہم شامل کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری اجرتیں ہیں. تو اجرتوں میں ہم یہ سارا شامل کریں گے کہ اپنے ملک کی بھی اجرتیں شامل کرنی ہیں اور باہرلے ملک سے حاصل کی جانے والی اجرتیں بھی اس میں شامل کرتے ہیں. اس کی سمجھ لگی؟ اچھا، نیکسٹ تھا سود، انٹرسٹ. سرمایہ کے استعمال کا معاوضہ سود ہے کہ ہم نے اگر کسی پارٹی کو پیسہ دیا ہو کہ آپ اپنے کاروبار میں لگائیں، کچھ دنوں کے بعد یا کچھ منتھ کے بعد یا کچھ سالوں کے بعد آپ ہمیں ریٹرن کر دیں اور اتنا ہمیں سود دے دیں یا منافع بھی کہہ لیں، تو وہ سرمایہ کے استعمال کے بدلے میں جو بھی ہمیں ریٹرن کرتے ہیں نا اماؤنٹ، وہ کیا کہلاتی ہے؟ سود. کہ پیسے کو استعمال کیا اور اس کے بدلے میں جو ہمیں ریٹرن مل رہا ہے اسے ہم سود کہتے ہیں. اس میں حکومت کی طرف سے جاری قرضہ جات پر سود بھی، حکومت جو ہمیں قرضے جاری کرتی ہے، ہم بھی اکثر بینک سے اماؤنٹ اگر ودڈرا کرواتے ہیں تو اس پہ بھی ہمیں سود پڑتا ہے. جب ہم کسی جو وہ خاص مقررہ ڈیٹ کے بعد اگر وہ نہیں جمع کرواتے تو وہ اور زیادہ انکریز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم جب بھی کسی شخص سے لیں قرضہ، کسی ادارے سے لیں یا گورنمنٹ سے لیں، تو اس پیسے کے بدلے میں، اس پیسے کے استعمال کے بدلے میں ہمیں سود دینا پڑتا ہے. شخصی قرضوں پر سود، مشترکہ سرمایہ کی انجمنوں کے جاری کردہ بانڈز پر بھی سود ہوتا ہے. بھی جو بھی ہم شخصی قرضے ہوں بھی اگر لوگوں کو قرضے جاری کیے ہیں تو تب بھی اس پہ سود ہوتا ہے. اگر ڈفرینٹ کمپنیز ہم سے پیسہ لے رہی ہوتی ہیں، جیسے آپ کو میں نے فرسٹ ایڈ میں بتایا تھا کہ ڈیبینچرز ہوتے ہیں، جو یہ بڑی کمپنیز ہوتی ہیں تو وہ لوگوں سے پیسہ لیتی ہیں، مطلب کہ لون لیتی ہیں. جب انہیں پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ڈیبینچر جاری کرتے ہیں، اور وہ ڈیبینچر ایک قسم کا لون ہوتا ہے جو وہ ڈفرینٹ پرسن سے کلیکٹ کرتی ہیں کہ ہم اتنی دیر آپ کے پیسے کو استعمال کریں گے اور اس کے بدلہ میں آپ کو ہم کچھ پروفٹ دیں گے. ٹھیک ہے، پروفٹ مطلب کہ آپ کو سود دیں گے. اس کے بعد ہے منافع یعنی کہ پروفٹ. یہ ناظمین کی خدمات کا معاوضہ ہوتا ہے، مطلب جو کاروبار کے مالکان ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں بیچ میں، خود بھی کام کرتے ہیں اور آگے یہ سارا سسٹم چلاتے ہیں، کاروبار کی دیکھ بھال کرتے ہیں، تو ان کی خدمات کے بدلے میں جو معاوضہ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں منافع جات. اور ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ ہی ان کو منافع ہو، سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو کبھی کبھی لاس بھی برداشت کرنا پڑتا ہے. کبھی ان کو منافع ہو جاتا ہے، کبھی لاس ہو جاتا ہے. کھاتہ دار کے منافع جات، غیر منقسم شدہ منافع جات اور کمپنیوں کے ٹیکس بھی شامل ہوتے ہیں. مختلف کاروبار میں انفرادی طور پر شراکت داری پر مشترکہ سرمایہ کے انجمنوں کی صورت میں یا امداد باہمی کے طریقہ سے منافع کمایا جا سکتا ہے. مطلب آپ جس کیٹیگری میں کام کر رہے ہیں اور کاروبار کے جو بھی ہیڈ ہیں جو کام سر انجام دے رہے ہیں، تو اگر پروفٹ ڈیوائڈ کرنے سے جو بچ جائے وہ بھی ان کا، اور اگر اپنا الگ سے حصہ نکال لیں تو وہ بھی ان کا. تو ہر شعبے کے جتنے بھی مالکان ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، تو ان کا جو معاوضہ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں منافع جات. اب ہے کہ احتیاطیں کون کون سی کرنی چاہیے. بھی جب ہم قومی آمدنی کی پیمائش کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کون کون سی باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے، کون کون سی ایکٹیویٹیز نہیں کرنی چاہیے. اچھا، تو ان میں سب سے پہلے جو ہم نے احتیاطیں کرنی تھی ان میں یہ ہے کہ انتقالی ادائیگیاں. ٹھیک ہے، انتقالی ادائیگیاں کون سی ادائیگیاں ہوتی ہیں؟ جو بغیر کمائے ہمیں مل جاتی ہیں، جن کے لیے ہمیں کام وغیرہ نہیں کرنا پڑتا، مثلاً کہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات، وظائف، پینشن وغیرہ جو وداؤٹ کام کی ہمیں مل جاتی ہیں اور ہماری آمدنی کا حصہ بن جاتی ہیں. اور ان ادائیگیوں کو اس طریقہ میں اس کی پیمائش ہم نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے غیر قانونی ادائیگیاں. جو آپ غیر قانونی ذرائع سے پیسہ کما رہے ہوتے ہیں تو اسے بھی اس میں شامل نہیں کرتے. ٹھیک ہے،
جو غیر قانونی طریقوں سے مطلب کہ چوری، ڈکیٹی، اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی وغیرہ ان طریقوں سے جو آپ کماتے ہیں تو اسے اس میں شامل نہیں کرتے ہیں۔ آگے ہے بار بار گنتی۔ یہ جو ادھر پہلے پوائنٹ میں ہم نے پڑھا تھا کہ دوہری گنتی، تو ادھر ہے بار بار گنتی، کہ کسی بھی چیز کی آپ نے بار بار گنتی نہیں کرنی، ڈبل گنتی نہیں کرنی، اس کے جو ڈفرینٹ مراحل ہیں ان کی گنتی نہیں کرنی، بلکہ کیا کرنا ہے، ایک سائڈ سے اس کی گنتی کرنی ہے۔ یا تو آپ جب وہ را فارم میں ہو اور کمپلیٹ ہونے تک اس کی یہ شامل کرے جو جتنے بھی ایکسپینسز ہوئے، یا جب وہ فائنل ہوگی تو تب جو جتنا بھی ہمارا اس پہ ایکسپینس ہوا تو اسے آپ کاؤنٹ کریں، اسے بار بار شامل نہ کیا جائے، کیونکہ جب آپ یہ اخراجات بار بار شامل کریں گے تو یہ ہماری قومی آمدنی کو بڑھا دیں گے، اور جب قومی آمدنی ادھر زیادہ ہو جائے گی اور بجٹ میں کم ہوگی تو پھر ہمیں پرابلم ہوگی کہ یہ اتنا پیسہ جو اب مطلب ہمارا بجٹ تو زیادہ بنا ہے لیکن پیسے اکاؤنٹ میں کم ہیں، تو تب پھر پرابلم کریٹ ہوتی ہے۔ اس لیے کہ گنتی ہی ٹھیک کرنی چاہیے تاکہ یہ پرابلم ہمیں فیس ہی نہ کرنی پڑے۔ اس کے بعد ہے قیمت میں اضافہ۔ دوران سال لوگوں کی مختلف جائیدادیں، مکانات، دکانوں، زمین وغیرہ کی قیمت میں اضافہ سے قدر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس اضافہ کو قومی آمدنی میں شمار نہیں کیا جاتا۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے سال کے سٹارٹ میں جو چیز کی ویلیو تھی وہی آگے کاؤنٹ ہوتی ہے، بھی اگر دوران سال اس کی قدر میں تبدیلی آ جاتی ہے تو پھر اس کی قیمت میں بھی چینجنگ آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ قدر میں جب اضافہ ہوتا ہے تو پھر قیمت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، تو اس اضافے کو آپ نے شامل نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ جو پہلے اس کی قیمت تھی اسی کو آپ نے نوٹ کرنا ہے، جو اضافہ ہوا، جو انکریمنٹ ہوا اسے آپ نے اس میں شامل نہیں کرنا۔ سمجھ لگے سارے پوائنٹ کی؟ نیکسٹ بھی آج پڑھ لیتے ہیں، کل نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آج یہ پوائنٹ پڑھ لیتے ہیں تو کل نہیں پڑھیں گے، اور سیٹرڈے کو تو پھر ٹیسٹ کیا یاد، آپ یہ ایک پوائنٹ کر لیں، ہاں قیمت میں اضافہ تک، ٹھیک ہے۔ پڑھا دونوں دیتی ہوں کیونکہ آج فری ٹائم ہے تو پھر کل لیکچر بھی شارٹ ہی ہونا، تو بس میں سن لوں۔ اچھا آگے ہمارا پوائنٹ ہے کل خرچ کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ کل خرچ کا طریقہ ہے کہ اس میں ہماری ڈفرینٹ افراد، فرموں اور سرکاری ایجنسیوں کی جانب سے ایک سال میں اشیاء خدمات پر کیے جانے والے تمام اخراجات کو جب ہم شامل کر لیں، ان کے مجموعہ کو ہم کہتے ہیں قومی آمدنی، کہ ایک سال کے عرصہ کے دوران جتنا بھی عاملین پیدائش پہ خرچہ کیا، جتنے بھی ہمارے ٹوٹل وہ نجی اخراجات ہیں یا سرکاری اخراجات ہیں، سب کو جب ہم شامل کر لیں گے تو یہ ہماری قومی آمدنی بن جائے گی۔ یہ چھوٹا سا ٹاپک ہے ہمارا کل اخراجات کا طریقہ، اس میں ہم اپنے سال کے اندر ہونے والے تمام اخراجات کو شامل کریں گے۔ سب سے پہلا ہے صرفی اخراجات۔ روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہم جتنا بھی خرچ کرتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں صرفی اخراجات، کہ اپنی روزمرہ زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اشیاء خدمات پر جتنا بھی ہم خرچہ کرتے ہیں اسے ہم صرفی اخراجات کہتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سیم ٹو سیم بک والا یاد کریں۔ اب دیکھیں صرفی اخراجات ہیں کہ ہم اپنی لائف پہ جو ہے وہ زندہ رہنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے جتنا بھی ہم خرچہ کرتے ہیں روزمرہ کی چیزوں پر، جو ڈیلی یوز ہونے والی چیزیں ہیں، جو کھانے پینے والی چیزیں، ان پہ جو ہم خرچہ کرتے ہیں تو یہ ہمارے ہیں صرفی اخراجات۔ اب ان میں ہماری خوراک کے خرچے، گھر، لباس، تعلیم، تربیت، علاج وغیرہ، ان پہ جو اخراجات ہیں وہ ہمارے صرفی اخراجات ہیں۔ اب یہ ڈیلی کے اخراجات ہیں، آپ کے آنے جانے کا خرچہ، آپ کا مطلب کوئی اگر بیمار ہو جاتا ہے تو علاج کا خرچہ، تو یہ سارے اخراجات جو ہیں وہ ہمارے یہ صرفی اخراجات کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سرکاری اخراجات، مطلب کہ حکومت جو بھی اخراجات کرتی ہے ملکی انتظام چلانے کے لیے، جو سارے اخراجات ہیں وہ اس میں ہم شامل کرتے ہیں۔ اس میں دفاع کے اخراجات ہیں، انتظامیہ سے تعلیم و تربیت،
اور نقل و حمل، خبر رسائی وغیرہ. تو یہ تمام شعبوں سے پہ جو بھی ہمارے اخراجات ہوتے ہیں، حکومت کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ اس میں ہم شامل کرتے ہیں. نیکسٹ ہے نجی سرمایہ کاری. نجی سرمایہ کاری کے اگر ہم پرائیویٹ طور پر جو بھی خرچہ کرتے ہیں، جو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کر لیں، کوئی چھوٹا سا ہی کام سٹارٹ کر لیں، تو اس میں جو ہمارے اخراجات ہیں ان کو ہم کہتے ہیں نجی اخراجات. وہ سرمایہ کاری بھی ہماری اسی میں ہی کاؤنٹ ہوتی ہے نا، کیونکہ ایک دفعہ تو وہ ہمارا خرچہ ہو رہا ہوتا ہے اور بعد میں ہم اس سے گین کرتے ہیں، بعد میں ہمیں اس سے پروفٹ مل رہے ہوتے ہیں. آگے ہے سرکاری سرمایہ کاری. سرکاری سرمایہ کاری کی حکومت جتنی بھی سرمایہ کاری کرتی ہے، جتنی بھی انویسٹمنٹ کرتی ہے، تو وہ بھی اس میں شامل کرتے ہیں. مطلب کہ کوئی صنعتی یونٹ وہ انہوں نے اسٹارٹ کر دیا، کوئی پروجیکٹ بنا دیا نہروں وغیرہ پہ یا سڑکوں پہ، یہ جو اخراجات ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں سرکاری سرمایہ کاری. ٹھیک ہے، پھر جتنے نئے پروجیکٹ حکومت بنا رہی ہوتی ہے تو ان کے خرچوں کو ہم کہتے ہیں سرکاری سرمایہ کاری. اس کے بعد ہے خالص برآمدات. خالص برآمدات کیا ہوتی ہے؟ اپنے ملک سے دوسرے ملک میں چیز بھیجنا. اور درآمدات کیا ہوتی ہے؟ ادھر سے اپنے ملک میں چیز منگوانا. تو خالص برآمدات کی کتنا جو ہے اس کا فرق ہے، ہماری برآمدات کا ہماری درآمدات سے کتنا جو ڈفرینس ہے. اگر برآمدات زیادہ ہو جائے تو پھر وہ کیا ہوتی ہے؟ خالص برآمدات. ایک ملک اپنی فاضل اشیاء دوسرے ممالک کو برآمد کرتا ہے اور کم دستیاب اشیاء دوسرے ممالک سے درآمد کرتا ہے. ان کے باہمی فرق کو خالص برآمدات کہتے ہیں. مطلب کہ جو ہمارے پاس ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں، اپنی ضرورت سے زیادہ ہوتی ہیں، تو وہ ہم دوسرے ملکوں کو بھیج دیتے ہیں، اور جو ہماری طرف چیزیں نہیں ہوتی وہ ہم ان سے منگوا لیتے ہیں. جو ہماری طرف مہنگی بنتی ہیں اور ادھر سے ہمیں سستی مل رہی ہوں تو ہم دوسرے ملک سے منگوا لیتے ہیں. تو اس کے خرچہ کو بھی ہم اس میں شامل کرتے ہیں، قومی آمدنی میں شامل کرتے ہیں. برآمدات کو کہتے ہیں ہم ایکسپورٹ اور درآمدات کو کہتے ہیں ہم امپورٹ. اور اس میں جو ہمیں احتیاطیں کرنی پڑیں گی وہ یہ ہے کہ پرانی شے کی خریداری، کہ اگر آپ کوئی پرانی چیز خرید رہے ہیں، سیکنڈ ہینڈ چیز خرید رہے ہیں، تو اسے ہم قومی آمدنی میں شامل نہیں کریں گے. ہم کس چیز کو شامل کریں گے؟ نیو چیز کو، کہ جو ہم نیو خرچہ کر رہے ہیں چیز پہ. جو کوئی نئی چیز آپ خرید رہے ہیں تو اس پہ جو ہمارا خرچہ ہوتا ہے وہ ہم اس میں شامل کریں گے. اور غیر قانونی اخراجات بھی، اگر غیر قانونی کوئی کام کر رہے ہیں تو اس پہ جو آپ خرچہ کریں وہ اس میں شامل نہیں کریں گے. قانونی طور پر ہم جو کام کر رہے ہیں اس پہ جو ہمارا خرچہ ہو رہا ہے اسے ہم شامل کریں گے. جیسے کہ آپ اسمگلنگ وغیرہ کرتے ہو، ذخیرہ اندوزی کرتے ہو یا ڈکیتیاں کرتے ہو، تو ان پہ جو آپ کے اخراجات آتے ہیں ان کو آپ شامل نہیں کرتے. ٹھیک ہے.